MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بعدد من قعد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام. معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، غالباً مغرب کے بعد سے لے کر تا عیدم آپ حضرات اللہ اور اس کے رسول کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے دیر سے سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان ساری باتوں کو آپ اپنے دل میں جگہ دے کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنا ہوگا. اگلی باتیں جو علماء ابھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہوگا. محدث بھی ہیں آپ کے مرکز علوم کے، ان کا بھی بیان ہوگا. تو یہ طے کریں کہ ہم جتنی باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں. عمل سے زندگی
بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی، بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں، کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے مقدر میں رکھا ہے شراب پینا، لکھ دیا ہے تو ہم پیتے ہیں، جھوٹ بولنا لکھ دیا ہے جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرنا لکھ دیا ہے اسی لیے ہم چوری کرتے ہیں، تو اللہ پکڑ کیوں کرے گا؟ ہمارا جو عمل ہو رہا ہے اللہ کے لکھے ہوئے سے ہو رہا، پھر پکڑ کس بات کی؟ یہی بات سمجھنے کی ہے، اس کو علماء سمجھائیں گے آپ کو، عام آدمی نہیں سمجھا سکے گا۔ عام آدمی کو تو آپ بہکا کے نکل جاؤ گے، ان باتوں کو بول کر اللہ پر تھوپ دو گے اللہ نے ایسے لکھا تھا جبھی اسی لیے ہوا۔ تو اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارے جما کے، کوئی کسی کو تھپڑ مارے جما کے، تو اس پر شکایت اور گیلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کیا؟ مقدر میں لکھا تھا وہ مارے گا، ہمارا بیچارہ، اللہ پہ چھوڑ دو، پھر بدلہ کیوں لیتے ہو؟ تمہارے مقدر میں لکھا تھا فلاں آدمی تمہیں 2 تھپڑ مارے گا، تھپڑ مارا، اس پر بھی گیلا شکوہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، جہاں عمل کا معاملہ ہوتا ہے، گندے اعمال ہم کرتے ہیں، وہاں تو اللہ کو سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا اسی لیے میں شراب پی لیا، جوا کھیل لیا، جھوٹ بول دیا۔ جب اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تھا تو مجھ سے تو ہونا ہی تھا، تو پھر یہ اگر کوئی گالی دے دے آپ کو تو اس پر بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کو سونپ دو، اللہ نے لکھ دیا تھا تجھے گالی کھانا ہے، گالی کھا لیا، اللہ کو سونپ دے؟ نہیں، وہ تو بڑا لگتا ہے زور سے، مار تو بڑا زور لگتا ہے، شراب پینا تو لگتا ہے نہیں، اسی لیے اللہ کو سونپ دیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے اچھائی کو بھی ہمارے لیے پیدا کیا ہے، برائی کو بھی پیدا کیا ہے، دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ اگر اللہ کی طرف نہیں منسوب کریں گے کہ برائی کو اللہ پیدا کیا ہے بلکہ شیطان نے پیدا کیا ہے، اگر یہ انتساب اللہ کی طرف نہ کر کے شیطان کی طرف کریں گے کہ اچھائی کو تو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور برائی کا پیدا کرنے والا شیطان، تو ہم نے 2 خدا مان لیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کے؟ یہی عقیدہ تو کفار و مشرکین کا تھا عرب کے، اچھائی کا پیدا کرنے والے کا نام یزداں رکھتے تھے، یزداں، اور برائی کا پیدا کرنے والا اہرمن، یزداں کا معنی اللہ، اہرمن کا معنی شیطان۔ یہ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ، کفار مشرکین اسی عقیدے پہ چل رہے تھے۔ اللہ کا نام بھی لیتے تھے نا بھائی، ورنہ اپنے بچے کا نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ عبداللہ رکھا نہیں رکھا؟ حضور کے ابا کا نام، حضور کب پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کتنے زمانے پہلے عبداللہ رکھا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا نام تھا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کو مانتے لیکن شرک کرتے تھے کہ یہ کام اللہ کا، یہ کام بندے کا، یہ کام اللہ کا، یہ کام شیطان کا۔ یہ جو بٹوارہ کر کے رکھے تھے، اس شرک سے، اس دوئی سے نکالنے کے لیے رسول کریم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پہ مبعوث کیا کہ میرے بندے خالص بن جائیں، دوئی کو چھوڑ دیں، ایک طرف ہو جائے، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر، دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر، بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا۔ الگ تھلگ تھے تمام انسان، جدا جدا تھے سبھی قبائل، تمام بندوں
کو مصطفیٰ نے بس ایک منزل پہ لا کے چھوڑا، تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پہ لا کے چھوڑا۔ تو اس دوئی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا۔ تو ہم جو یہ سوچ کر کے رکھے شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، مقدر میں لکھا تھا میں کر رہا ہوں، اللہ پکڑ دھکڑ کریں گے نہیں۔ یاد رکھو علماء آپ کو سمجھاتے ہیں، سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، ورنہ ایمان کہاں کا چلے کدھر جائے گا کچھ پتا رہے گا نہیں۔ ہم سمجھتے ہوں گے کہ ایمان ہے، لیکن ایمان جا چکا ہوگا، آخرت بڑا خطرناک بن سکتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں دونوں راستہ اللہ نے پیدا کیا، اچھائی کا راستہ بھی پیدا کیا ہے، برائی کا راستہ بھی اللہ نے دیا ہے ہمارے سامنے۔ اب ہماری آزمائش کر رہا ہے اس دنیا میں کہ میرا بندہ اچھائی کو اختیار کر کے آ رہا ہے یا برائی کو اختیار کر کے آ رہا ہے، اس کا عمل اچھائی کا ہے یا اس کا عمل برائی کا ہے۔ اسی پر تو امتحان ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کہ تو جب اچھائی تیرے سامنے موجود تھی تو نے اس کو اختیار کیوں نہیں کیا، برائی کو کیوں اختیار کیا؟ اسی اختیار پر ہماری پکڑ ہو جائے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ اب یہ سوال ہمارا مقدر میں لکھا تھا، مقدر میں تمہارے سامنے نظر نہیں آتا ہے کہ شراب کے بجائے زمزم پیو؟ زمزم کیوں نہیں پیا؟ نہیں، چونکہ شیطان کے تابعداری میں مجھے زندگی گزارنی ہے، میرے نوجوان کو گزارنی ہے، اور شیطان برائی کی طرف بلا رہا ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں، تھوپ رہا ہوں اللہ کو مقدر کے پر چھوڑ کر۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مقدر یہ ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کر رہے ہیں، اللہ وہ دیکھ رہا ہے، اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا تبارک، اس سے پہلے بھی میں نے غالباً اس سورہ ملک کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن سنانا یہ مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیات اور موت جو پیدا کیا ہے اسی لیے پیدا کیا ہوں تاکہ بندہ ان دونوں کیفیت، دونوں حالت کو دیکھ کر غور کرے کہ مجھے تو موت آنی ہے، مرنی ہے، مروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ صبح شام دیکھتا ہے تو ڈر کے میری طرف ہوتا ہے کہ نہیں، اچھے عمل کا کرنے والا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت شریفہ کے اندر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اچھے عمل کا کرنے والا ہے؟ اللہ کو مطلوب نیک اعمال ہے، اگر نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب ہے، اور اگر نیک عمل کی طرف نہیں جاتے ہیں تو مردود ہی مردود اور ملعون ہی ملعون بنتے جا رہے ہیں ہمارا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کے نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اچھے عمل کرنے والے، اور اسی دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد پھر کوئی کرانے والا نہیں ہے۔ ہاں نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہو، کچھ نیک عمل کر کے گئے ہو تو اس کا صلہ، اس کا پرسنٹیج، اس کا کیا کہتے ہیں شیئر آپ کو ملتا رہے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن دنیا میں بھی تو کچھ اچھے عمل کرنے، یا خود بھی دنیا سے جانے، خدا نہ خواستہ کسی کا اولاد نیک نہیں بنا تو کیا ہوگا؟ بولو، کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا؟ لیکن اللہ ان علماء کرام کی قیامت تک عزت کو دوبالا فرمائے، جنہوں نے امت کے لیے جس طرح نبی نے سوچا ہے، ان علماء نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلتے۔ امام رازی تفسیر کبیر، سب سے بڑی تفسیر اور سب سے اعلیٰ قرار دی گئی تفسیر کبیر قرآن پاک کی، سارے تفسیروں میں اللہ نے سب سے بلند مقام دیا اس کو۔
امام راضی جب تفسیر مکمل کر دیے، قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر مکمل کر دیے اس عالم ربانی، اس اللہ کے ولی نے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا آج تک، انہوں نے اپنی اس تفسیر کو کس کے لیے وقف کیا؟ ابا کے لیے، اماں کے لیے۔ تاریخ میں آتا ہے، اولیاء کرام کتابوں میں لکھا ہے، امام راضی نے کہا اے اللہ اس تفسیر کو لکھنے کو میں ان لوگوں کے لیے ثواب جاریہ بنانا چاہتا ہوں جن کے لیے دنیا میں کوئی دعا اور ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ غور کرو ان اللہ والوں کے عمل کو، اپنے لیے بھی نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ان بندوں کے لیے انہوں نے اس کار ثواب، اس بڑے کام کو، تفسیر کا لکھنا آسان نہیں، اور اس کے کتنے اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر، وہ سب کے لیے نیت کر لیا کہ جن کے لیے کوئی دنیا میں ہاتھ اٹھانے والا دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں اور اس کو ثواب جاریہ بناتا ہوں۔ یہ ہے اللہ والے، اللہ اکبر۔ اس طرح نبی نے امت کے بارے میں سوچا کہ میری ایک ایک امت جنت میں جائے، علماء بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ ابھی تو ایک فرقہ نکلا کہتے دعا درود سے کچھ ہی فائدہ نہیں۔ آج ہی ایک صاحب آئے تھے، بول رہے تھے، میں کہا تمہارا خیال میں؟ نہیں نہیں میرا نہیں، وہ میرا فلانا بھائی ہے اس کا، لا حول ولا قوت ہے۔ بعد میں پڑھنے سے، سال ثواب کرنے سے کچھ پہنچتا نہیں۔ ایسے ظالم جو قرآن کے اور حدیث کے مخالف اگر بعد میں ایصال ثواب کرنا، جیسا کہ ایصال ثواب کا جلسہ الحمدللہ ہمارے ان اکابرین نے جاری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، ہم کرتے ہیں اسی نیت سے کرتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچایا جائے۔ اس کے منکر ہیں، اگر منکرو، اے منکرو میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر اس کے بعد مرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا ایصال ثواب کرے نہیں پہنچتا تو اے منکر خدا، منکر رسول، منکر شریعت، تم بتاؤ کیا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلط اور بیکار کام دنیا سے کر کے گئے؟ گویا کہ الزام رسول اللہ پہ لگا رہے ہو۔ آقا کے سامنے جنازہ ہوتا، آپ طریقے سے نیت باندھتے، نیت بھی بتائی جنازے کی، پھر تحریمہ باندھا، شکلن نماز کی ہے، لیکن ساری کی ساری دعائیں ہیں، درود ہے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھتے ہو، ثنا پڑھتے ہو، پھر درود پاک پڑھتے کہ نہیں؟ پھر کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، لحینا یہ پیچھے کھڑے ہیں زندہ، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما۔ کس نے سب سے پہلے پڑھا؟ اللہ کے رسول نے، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما۔ تو آپ جو مغفرت کی دعا زندوں کے لیے مانگ رہے ہیں، چلو زندہ ہیں مانگ لیے، پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتینا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ تو آپ کا جو مانگنا ہے مغفرت بھی، بخشش مانگنا ہے رسول اللہ کا، کیا بیکار تھا؟ آپ بیکار کام کر کے گئے، نعوذ باللہ ثم والعیاذ باللہ۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کیسا مسلمان ہو سکتا ہے جو نبی کے طریقے کو غلط قرار دے رہا ہے؟ نبی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں جنازہ سامنے رکھ کر کے، وہ بھی بیکار ہے؟ وہ نبی تھے تو نبی نے تو عمل کر کے دکھایا، تم بھی ایسے ہی کرو گے؟ آج تک وہی چل رہا ہے، الگ ہو گیا۔ اللہ ان کو عقل سلیم بھی دے، ایمان کو اللہ ان کے درست فرمائے، عقیدے کو اللہ درست فرمائے، ورنہ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ان مرحومین کے لیے اگر ہم ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اس سمندر سے نکال لیتے ہیں، اس آخرت کے سمندر سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ دعا مانگیں، اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے جنازہ رکھا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا ویسا تھا، تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے تم بہت زیادہ بول دیے، وہ ایسا نہیں تھا، اس میں یہ برائیاں تھیں۔ سننا غور سے،
یہ برائیاں تھیں. فرشتہ کہتا ہے ہمیں سنے نہیں دیتا, حدیث شریف میں آتا ہے. تم زیادہ بول دیو, تعریف کر دیو, اس کے اندر یہ برائیاں تھیں, تم نہیں جانتے ہو اس کو. اللہ کہتا میں جانتا ہوں, لیکن چونکہ تم نے گواہی دے دی ہے یہ اچھا تھا. کتنی بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے, اگر ہم اس کے لیے تعریف کریں, کتنی بڑی خوشخبری ہے, ذرا غور کرنا, یاد رکھنا. اللہ فرماتے ہیں, فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ تعریف کر دی, اس کے اندر یہ برائیاں تھیں, لیکن چونکہ تم نے اس کی تعریف کر دی ہے, میں تمہیں گواہ رکھ کر کے اس کے چھپے ہوئے گناہ کو معاف کرتا ہوں. بھی تو اللہ کی رحمت پر غور کرو, اس کی بات پر غور کرو, اس پر قربان جاؤ اس رب ذوالجلال پر کہ جس نے اتنے انعامات ہمارے ساتھ کر رکھے. وقت نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی باتیں ہوں گی. اللہ جتنی باتیں میں کہا ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ جو کام کرنا ہے اسی موت سے پہلے کر لینا. حدیثیں بھی میں نے پڑھی تھیں, قرآن کی آیتیں بھی پڑھی تھیں. مختصر یہ کہ جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرتے رہیں, اور اسی طریقے سے موت سے پہلے خرچ کر لیں. اس موت کے بعد ہم آنے کی تمنا بھی کریں گے, آنا چاہیں گے بھی. اللہ تعالیٰ نہ کسی کو آدم علیہ السلام کے بعد سے اب تک کسی کو بھیجا ہے اور نہ کسی کو بھیجے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی آیا؟ آئے دادا پردادا آئے؟ بولتے نہیں لکڑ دادا؟ ہاں آئے. آگے کہتے ہیں نا میں تیرا دادا ہوں, میں تیری امی ہوں, ایسا ہے فلانا چلانا. کل ہی ایک جگہ دعا کی مجلس میں گیا تھا قاضی بازار میں, وہ سایہ ہو کر کے بولتی میں تیری امی ہوں اور ایسا ہے ویسا ہے. میں کہہ رہے بھائی دیکھو, جو روح نکل کے جا چکی ہے وہ پھر نہیں آنے والی. یا تو نیک عمل کی وجہ سے اعلیٰ علیین میں, یا برے عمل کی وجہ سے اسفل سافلین. قبر کے اندر اس کو روح ڈالی جاتی ہے, اچھے عمل ہے تو جنت کی ہوا, جنت کے بچھونا, جنت کا بستر. اس سے پہلے بھی میں نے غالباً یہاں تذکرہ کیا ہے, آپ لوگ یاد ہوگا. برے عمل کیا ہے, نافرمان, باغی, خدا کا دشمن, خدا کو نہ ماننے والا, رسول کو نہ ماننے والا, قرآن کو نہ ماننے والا, دین کو نہیں ماننے والا, اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی, جہنم کا بچھونا, جہنم کا لباس دے دیا جائے گا, اسی حال میں رہے گا. سمجھ رہے کہ؟ تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. ایک مرتبہ درشی پڑھ لیجیے. کیا مضمون ملا رہا تھا, دماغ سے اتر گیا اچانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد آنا چاہیں گے بھی, آنے کی اجازت نہیں ملے گی. کیوں نہ اللہ نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا جو کچھ کرنا اسی دنیا میں کر لے, مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اسی آیت کی میں نے تلاوت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جب ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو ہم سے عمل کہاں ہوگا. جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے, اولاد کو نیک بنا کے جانا ہے, ثواب جاریہ کا کام کر کے جانا ہے. نیک عمل ایسا کریں کہ اس سے بھی دوسرا کوئی متاثر ہو کر کے وہ بھی نیک عمل کر لیا, وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کا بھی اجر و ثواب ملنا ہے. یہ جو ثواب جاری رہے گا ہمارا پرسنٹیج ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا, رجسٹر کھولا جاتا ہے اور پھر اس کے نام کو درج کیا جاتا ہے. پوچھتا ہے مرحوم, یہ مرد ہو یا عورت, کس نے؟ نہ تیرے بیٹے نے ایسالے ثواب, تیرے شوہر نے, تیرے بھائی نے, تیرے بھتیجوں نے, تیرے جایا نے, تیرے تایا نے, جو بھی. تو وہاں خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ انہوں نے میری آخرت کو آباد کیا تو ان کی دنیا کو آباد کر. ان کی بھی دعائیں آتی ہیں اور یہ تعلق 40 سال تک رہتا ہے کر کے حدیثوں میں. وہ آتے نہیں, ان کی روحانیت نہیں آتی. تو میں نے انہیں سمجھایا قاضی بازار والے کو کہ روح چلی گئی, اب گئی, اب آنے والی نہیں ہے. ان کا توجہ کون, جیسے اب دلی میں ہو آپ کا توجہ کدھر ہے, گھر کی طرف ہے, کیا اب آ گئے, آپ کی روح آ گئی نہیں. اور وہاں سے جانے کے بعد تو قطعی کوئی معاملہ نہیں. ہوتا کیا ہے, آدمی کے ساتھ جو
ایک قرین رکھا گیا ہے، اس کا بالکل لگ کے رہتا ہے اس انسان کے ساتھ، وہ قرین فرشتہ، وہ قرین اگر یہ نیک عمل کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ کمزور رہتا ہے، وہ کمزور رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو برائی پہ لگائے، لیکن یہ اللہ کے ڈر سے اور فرما برداری کرنے کی نیت سے عورت ہو مرد ہو نیک عمل کرتے ہیں، وہ ٹالنے کی چاہتا ہے نماز ٹال دے، لیکن یہ اس مسلمان کا تیہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے ہی سوں گا چاہے کتنی تکلیف ہو جائے، تو وہ کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب کمزور ہوتا ہے، جب انتقال کرتا ہے مرد یا عورت، تو اس کے جسم کے ساتھ اس کے روح کے ساتھ روح چلی جاتی ہے، اس کے جسم کے ساتھ وہ قرین بھی دفن ہو جاتا ہے۔ حضور نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ قرین آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر بشر کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن فقط اسلم، لیکن میرے ساتھ جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، مجھے گندگی کی طرف نہیں بہکا سکتا۔ یہ سب حدیثوں کی بات نقل کر رہا ہوں، کوئی گوڑپو نہیں، کہانی نہیں۔ آپ پر جب ایمان لے آیا تو آپ کا اوبیڈینٹ بن گیا کہ نہیں؟ وہ کیسے کر سکتا؟ لیکن عام آدمی کے ساتھ یہ کرے گا، اللہ امتحان کے طور پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرین کی بات میں، نفس کی بات میں چلتا ہے یا۔ تو جن کے قرین قوی رہتا ہے اور وہ اللہ کی بات کی طرف دھیان عمل کرنے کے بجائے نفس کی بات اور اس قرین کے بہکاوے کی طرف، گندگیوں کی طرف لے جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ طاقتور رہتا ہے، اس مردے کے ساتھ جسم میں وہ دفن نہیں ہوتا، وہ قرین دفن نہیں ہوتا، چونکہ اس کے ساتھ رہا ہے، اس کا نام بھی وہی ہے، اور اس کے پوتا کون ہے، پوتی کون ہے، اور بیٹا کون ہے، بھتیجا کون ہے، وہ سایہ میں آ کر کے، سمجھئے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھروں کے جن بھی یہ کرتے ہیں، کیونکہ گھروں میں رہتے ہیں، کس کا کیا نام، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں گے واقعی امی آئی تھی، امی بولتی تھی میرا بیٹا کہاں گیا، میری پوتی کہاں گئی، یہ سب چیزیں جو ہے اجنہ کرتے ہیں یا وہ قرین کرتا ہے۔ روح نہیں آتی، اس کی آتما نہیں آتی، وہ نہیں آتی، نہ آئے گی کبھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ نہیں سمجھ صاف ہوئی بات؟ یہ بات ذہن میں جو رہتی تھی آپ لوگوں کے، اللہ ہم سبوں کو سمجھ دے، دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تشریف لانے سے پہلے 2-3 شعر سماعت کر لیجئے۔ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق پر چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، جب زمین
مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین پہ دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین پہ دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ، خواب کا نام نکالتے نا خالی منڈیا ہلاتے، خواب غفلت میں ناٹک کرنے والوں کو تو گئے نا، نعت پڑھیں گے نہیں، نیت لے کے چلیں گے پیسہ ملے، واہ واہ سبحان اللہ، اور وہ بھی پھینک دیتے ہیں نیچے۔ کبھی غور تو کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، نیچے پھینکنے کی چیز ہے، اس میں چڑھتے بھی ہیں، لا حول ولا، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یا تو جیب میں رکھ لو، نہیں ابھی لیں گے تو شرمندگی ہوگی، بعد میں لپٹ سپٹ کے دن سے لے لیں، جیب میں ڈالو، لے کے ان کے اگر دینا ہی ہے دے سکتے ہیں نام۔ اللہ کے رسول نے نعت پاک سنا ہے حضرت حسان ابن ثابت سے، حضرت حسان کو بٹھایا ممبر رسول پہ، آقا نیچے بیٹھے، اللہ اکبر، پھر آپ نے دشالہ ان کے انعام میں دیا، نا قدری کرتے ہیں ان کو بالکل مت دو، کیا بگاڑ لیں گے، اللہ کی نعمت نہیں ہے وہ پیسہ، پھینک دیتے ہیں جیسے ان کو نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، لے کے بھاگو، اٹھا کے اٹھا کے لے کے چلے آؤ، جب پھینکے اٹھا کے لے کے چلے آؤ، کرو گے؟ کوئی کہہ لے جاتا نا پھینک دین نا، اللہ کی نعمت کی قدر نے پھینک دیے، ارے بھائی لے کے جیب میں رکھ لو، جب کوئی دیتا ہے انعام جیب میں رکھو، اللہ کی نعمت ہے، اس کو نیچے ڈال بھی دیتے ہیں، چڑھ بھی جاتے ہیں، تماشا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر اس سے ڈانس ہو رہا ہے، یہ سب نعت خوانی ہے، اللہ کے رسول کا نام لے وجد آ جائے، مستی آ جائے کہ میں آقا کی تعریف کر رہا ہوں۔ بہرحال خواب غفلت مولانا آ نہیں رہے، میں دیر کر رہا ہوں، درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا تھا اشعار، نہیں اس کو پہلے سن لو، نعتیہ کتنا سنو گے، پہلے سنے نہیں تھی، نہیں سنے ہو تو ذمہ داری تمہاری ہے۔ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ بہت فرمائشیں پورا کیا ہوں، ایک بڑھاپے مر کیا آواز تھوڑی ہے، اب آواز اسی کہاں رہی جوانی ہے، دیکھو یہ بھی فرمائش ہے، یہ سب ہمارے حضرت استاد محترم کے عمر کے دراز کے بیچارے شریعت اللہ صاحب کا میں بہت احترام کرتا، ہاڑی بھائی کا، مولانا کے دوستوں میں سے اور ساتھیوں میں سے، استاد کے ساتھی کا بھی احترام کرنا ضروری ہے تاکہ استاد کی روح خوش ہو جائے۔ حضور نبی کریم سید عالم بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی بڑا احترام کرتے تھے، ان کو داد و دہیش دیا کرتے تھے، ان کو خوش رکھا کرتے تھے تاکہ میری خدیجہ وہاں خوش ہو جائے، وہاں پہنچاتے ہیں، رپورٹ سب پہنچایا جاتا نا، فرشتے لے جا کے پہنچاتے ہیں، دوست انتقال کر جائے دوست کے دوستوں کے ساتھ اچھے مراعات رکھو، حسن سلوک کرو، ان کے گھر والوں سے حسن سلوک کرو، الٹا معاملہ ہمارے یہاں۔ بہرحال ہمارے کلیم اللہ بھائی کی فرمائش ہے، کیا تھی وہ، جوانوں، کیا تھا وہ، جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے، نبی
مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے؟ تمہیں تھے بدر کے جنگے احد کے شہسواروں میں، تمہیں نے دی آزادش تو جبل میرے گزاروں میں، تمہارا نام لکھا تھا فلک کے چاند تاروں میں، صحابہ کے سبھی طرز و ادا کو کیوں بھلا بیٹھے؟ جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے؟ محترمہ کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، تو رشتہ داری بھی ہے اس گھر سے۔ بابو ہمارے مجلے نسبتی بھائی کہنا پڑے گا، نسبتی معنی بچوں کے ماموں، اور زیادہ مؤدب۔ ڈائریکٹ اگر بول دوں ابھی آپ کہیں گے کیا مولانا گالی دیتے ہو؟ بچوں کے ماموں کو ماموں کہو گے تو خوش ہوتے ہیں، اور وہ لفظ اگر بول دو گے غصہ ہو جاتا ہے۔ نسبتی بھائی کہہ دو گے تو بہت خوش۔ تو ان کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں ہمارے بابو بھی۔ اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میری پوتی جو ہے حقیقی، آئیے بس ہو گئی بات، آپ کا انتظار ہی تھا، آپ آ ہی نہیں رہے، بیٹھے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں حیات میں برکت دے۔ اتفاق سے وہ بھی ایک ڈبل رشتہ ہے بابو سے، تو ان کے ابا کا حکم فرمائش ہے، اس لیے میں اس کو پڑھ دیا۔ مرحومہ کا کیا نام تھا؟ دعا تو عائشہ۔ جیسے انتقال ہوا میں فون پایا، بچے مدرسے میں دعا بھی کرایا۔ وقتاً فوقتاً یاد آتے رہتے ہیں نسیم کے مدرسے کے ساتھ، دین کے کام میں دوڑنے والی گاڑی کے ساتھ، اس کے بہت قربانی ہے۔ اللہ اس بچے نسیم کو قبول فرمائے، اس کے روزی میں، ان کے بھائیوں کی روزی میں۔ ان کے رشتہ دار تعلقات والے چچا بھی بیٹھی نے بہت سارے، وہ بھی ہمارے رشتہ دار، ایک اس طرح سے بنہارا کی طرف سے حاجی صاحب بیٹھے، یہ سب کے سائے میں ہوں۔ اگر نکلوں گا تو کدھر سے نکلوں، مشکل ہے، نہیں وقت نہیں ہے، مولانا آ گئے۔ میں دعا کرتا ہوں عائشہ مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے خاندان کے تمام مردوں عورتوں کے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے، میری دعاؤں کو، اور جتنے ہم لوگ اب تک بیان دینی باتیں آئی ہیں، تمام علماء، حفاظ کرام اور قاری عتیق صاحب کا بھی بیان میں اس وقت غالباً میں آ رہا تھا، ان کا بھی بیان ہو رہا تھا۔ سب کی بیان کا اجر اللہ ان مرحومہ کی قبر میں عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔